سلامتی ہو. خدا کی بڑی شکر گزاری ہو. خدا نے بڑا خوبصورت وقت دیا ہمیں. خدا نے آج 31 دسمبر 2023 کا آخری سنڈے، آخری تاریخ، اور پادری صاحب کا اس سال کا اس چرچ میں آخری سرمن. آئیے میرے ساتھ پڑھیے گا مقدس پالوس رسول کا خط، دوسرا تیموتھیوس کے نام رسول پالوس کا خط، دوسرا تیموتھیوس اس کا 4 باب 19ویں 20ویں 21ویں آیت کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں. دوسرا تیموتھیوس 4 باب 19 20 اور 21 آیت. تلاوت سماعت فرمائیے. پرسیکا اور اکولا سے اونیسفروس کے خاندان سے سلام کہہ. ایراستوس کرنتھس میں رہا اور ترفیموس کو میں نے ملیتوس میں بیمار چھوڑا. جھاڑوں سے پہلے میرے پاس آ جانے کی کوشش کر. یوبولس اور پودنیوس اور لینوس اور کلودیا اور سب بھائی تجھے سلام کہتے ہیں. خداوند تیری روح کے ساتھ رہے، تم پر فضل ہوتا رہے. کلام مقدس کا بڑا سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. تشریف رکھیے گا. میرے پاس آ جانے کی کوشش کریں. بولیے. یہ آج کا مضمون ہے. سردیوں سے پہلے میرے پاس آ جانے کی کوشش کریں. یہ ایک روحانی باپ کا اپنے روحانی بیٹے سے مطالبہ ہے. اور یہ جو خط آپ کے لیے بھی پڑھا گیا، یہ پالوس کا آخری خط، اور جو اس کی چند آیات میں نے پڑھی، اس کی آخری لیٹر کی آخری سطر، آخری لائنیں ہیں جو اس نے لکھی. اس کے بعد اس کا قلم ہمیشہ کے لیے رکھ دیا گیا. اس کے بعد اس نے کوئی لیٹر نہیں لکھا. یہ پالوس کی موت سے پہلے کے آخری الفاظ ہیں، اور بڑی خوبصورت باتیں. اگر آپ اس لیٹر کو پڑھیں تو 4 باب سے ہی آپ کو ملے گا کہ پالوس اپنے مرنے کی باتیں کرنا شروع ہو گیا. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 4 باب کو پڑھی ہوئے ایسا لکھا ہے 5ویں آیت سے، اپنے روحانی فرزند سے کہتا ہے، اپنے روحانی بچے سے کہتا ہے، مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ، دکھ اٹھا، بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر، کیونکہ میں اب قربان ہونے جا رہا ہوں یا ہو رہا ہوں، اور میرے کوش کا وقت، میں اچھی کشتی، اور میں نے دوڑ کو ختم، میں نے ایمان کو. کیونکہ اس کے بعد پالوس رسول کا سر قلم ہونے والا تھا، پالوس شہید ہونے والا تھا، اور پالوس کو اپنی موت کا لمحہ بتا دیا گیا تھا. اب غور کریں کہ جب پالوس کو پتا ہے کہ میں اگلے سیزن تک زندہ نہیں رہوں گا، میں اگلے موسم تک اس دنیا میں نہیں رہوں گا، تو اس کی ایک بڑی دل خواہش تھی. وہ مرنے سے پہلے اپنے روحانی فرزند سے ملنا چاہتا تھا. اور میں جب اس لیٹر کو پڑھ رہا تھا نا، تو آپ حیران ہوں گے. اگر آپ پہلا باب نکالیں نا، تو اس کی 3ری 4 آیت پڑھی، اسی چیپٹر اسی کتاب کے پہلے باب کی 3ری اور 4 آیت پڑھی. وہاں پر کیا کہتا ہے؟ پڑھیے گا. جس طرح میں نے مقدونیہ جاتے وقت تجھے نصیحت کی تھی کہ افسس میں رہ کر بعض شخصوں کو حکم کر دے اور طرح کی تعلیم نہ دے، اور ان کہانیوں اور بے انتہا نسب ناموں پر لحاظ نہ کرے جو تکرار کا باعث ہوتے ہیں. جی پہلا باب تھا 3ری آیت ہے. دوسرا تیموتھیوس
جس خدا کی عبادت میں صاف دل سے باپ دادا کے طور پر کرتا ہوں، اس کا شکر ہے کہ اپنی دعاؤں میں بلا ناغہ تجھے یاد رکھتا ہوں۔ غور کیجیے گا، تیموتھیوس کے بارے کہتا ہے اپنی دعاؤں میں تجھے کیا کرتا ہوں، اور تیرے آنسوؤں کو یاد کر کے دن رات تیری ملاقات کا مشتاق رہتا ہوں۔ اب اس رسول کی تڑپ دیکھیے، وہ کیا کہتا ہے، دن رات تیری ملاقات کا کیا ہوں، جیسے وہ تڑپ رہا تھا تیموتھیوس سے ملنے کے لیے، وہ چاہتا تھا کہ ایک بار میں دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے شاگرد کو گلے لگاؤں، اس سے پیار کروں، اس کو دعا دوں، اس کا چہرہ دیکھوں۔ تو وہ کہتا ہے میں دن رات تیری ملاقات کا مشتاق رہتا ہوں تاکہ خوشی سے۔ آپ نے کبھی غور کیا ایسے لوگوں کو جو بالکل موت کے اینڈ پر کھڑے اور وہ کسی کو بلائے اور کسی کہ میری بیٹی کو بلا دو، میرے پتر کو بلا دو، میرے فلان کو بلا دو، میں مرے تو پلر مل جاؤں۔ تو پالوس یہاں پر یہی کہہ رہے اور وہ اپنے شاگرد کو خط لکھ رہا تھا، اور خط میں کیا کہتا ہے، 21 آیت، جاڑوں سے پہلے میرے پاس آ جانے کی، آیت نمبر 21، سردیوں سے پہلے کیا کر، کم بیفور ونٹر۔ اس آیت کا چند جو ٹرانسلیشن ہے وہاں پر لکھا گیا سردیوں سے پہلے آنے کی پوری کوشش کر۔ وہی اس وقت تو موبائل نہیں تھے، نہ کوئی ویڈیو کال تھی، تو خط لکھا جا رہا تھا۔ تو رسول اپنے شاگرد سے کہتا ہے سردیوں سے پہلے آنے کے لیے پوری جلدی کر، جہاں تک ہو سکے۔ اگر تجھے میرا خط ابھی ملا ہے تو ابھی سفر شروع کر دے مجھ سے ملنے، میں تیرا ملنے کا بڑا مشتاق۔ کیوں؟ اسے پتا تھا دیر ہو گئی تو پھر میری حسرت میرے اندر رہ جائے گی، دیر نہ کر، سفر کر۔ کیوں اس نے کہا، بے وجہ ہے، وجہ کیوں کہا کہ موسم سرما سے پہلے میرے پاس آ، کیونکہ اس زمانہ میں ہوائی جہاز نہیں تھے، زمانہ بحری جہاز ہوتے تھے، تو اس زمانہ میں بحری جہاز کے سفر بند ہو جاتے تھے۔ سردیوں میں اس زمانہ میں روم کی طرف جانے والے جہاز وہ بالکل بند، سفر بند ہوتے تھے۔ اور پولس کہتا ہے اگر تو نے دیر لگائی تو پھر تو میرے پاس نہیں پہنچے گا اور تیرا چہرہ میں نہیں دیکھ پاؤں گا، اس کے بعد میں دنیا سے کیا کروں گے، رخصت ہو جاؤں گا۔ مجھے چند دن پہلے میری بیوی کہہ رہی تھی کہ آج کل دھند بڑی پڑ رہی ہے، تو کوشش کریں کہ آپ باہر کی آؤٹ آف سٹی میٹنگ نہ لیں، کیونکہ رات کے وقت میں دھند بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ احتیاط مجھے کہی جا رہی ہے۔ تو پولس نے اپنے شاگرد سے کیا کہا کہ بھائی دیر نہ کرنا، دیر ہو جائے گی۔ اگر تو نے ابھی میرے پاس آنے کے لیے سفر نہ شروع کیا تو پھر مشکل ہوگی، تو میرے تک نہیں پہنچے گا۔ لہذا تجھے کیا کرنا ہے، جاڑوں سے پہلے کیا کر میرے پاس آنے کی۔ کہتے ہیں ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے، دیر مت کرنا، جلدی سے پہنچو میرے پاس تاکہ میں تجھے ملوں، میں تجھے پیار کروں۔ کسی شخص رائٹر نے ایک تصوراتی کہانی لکھی، کہتے ہیں جب تیموتھیوس کو یہ خط اگر ملا ہوتا اور وہ کہتا ہے یار بس ٹھیک ہے استاد نے بلایا ہے، چلو میں پہلے افسس کو وزٹ کروں، افسس میں لوگ کیا کر رہے ہیں، میں وہاں کی میٹنگ کر لوں، میں وہ والا کام کر لوں، چلو میں کوشش کروں گا نیکسٹ سیزن میں خدا وہ اپنے پولس اپنے استاد سے جا کے ملوں گا۔ کہتا ہے اگر پولس وہ سفر نہ کرتا اور اگر وہ اس سیزن کے بعد آتا اور آ کر وہ اپنے ان دوستوں سے کہتا کہ بتائیے مجھے پولس کہاں پر ہے، تو اس کو بتایا جاتا کہ بھائی تیموتھیوس تو لیٹ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ پولس کا سر قلم کر دیا گیا، وہ آخری دم تک تجھے یاد کر رہا تھا، وہ آخری پل تک تجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ اب اس نے سلام دیا ہے اور اب اس نے ہمیں کہا ہے میرے شاگرد سے کہنا میں جنت میں سے ملوں گا۔ میرے عزیز، یہ آج کیا چیز، کیا پیغام آج 31 کو آپ کے لیے کیا پیغام دینا چاہ رہا ہوں؟ بہت سارے کام آپ نے پینڈنگ کر دیے،
بہت سارے فرائض آپ نہیں پورے کر پائے، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو آپ کے اوپر لاگو تھی اور آپ نے ان کو درگزر کر دیا، تاخیر کر دی، آپ نے دیری کر دی۔ پولس کہتا ہے وہ کہتا ہے چاروں سے پہلے میرے پاس آ جانے کی کیا کر، کچھ کام اور کچھ چیزیں اور کچھ ذمہ داریاں، کچھ فرائض وقت پر ہونے چاہیے۔ اگر آپ نے ان کو وقت سے دیر کر دی تو پھر یہاں کی پرابلم بنے گی۔ مجھے یاد ہے میں چند دن پہلے وزٹ میں کیا ہوا تھا اپنی کلیسیا کے لوگوں میں، ہماری بہن کلیسیا کے اپنے بیٹے کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا ہے، تو اس کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ تو مجھے کہتے پادری صاحب کاش اگر میں اس دن آپ کے اپنے بیٹے کو آپ کے چرچ میں لے کر آتی نا تو شاید میرا بیٹا بچ جاتا۔ میں اسے ہاسپٹل میں لے گئی کیونکہ اس سے کوئی ایول اسپرٹس کا مسئلہ تھا۔ تو میں نے کہا بہن آپ تسلی پائیں، خدا آپ کو اطمینان دے، کوئی ایسی بات نہیں، آپ نہ گلٹی فیل کریں۔ یعنی ان کے بیٹے کے مرنے کے بعد بھی وہ گلٹی فیل کرتی، کاش میں کبھی اپنا بچہ چرچ میں لے کر آتی۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں، سال ختم ہونے لگا ہے، آخری تاریخ ہے، آخری سنڈے ہے، اور میرا اس سنڈے کا، اس سال کا، اس چرچ میں آخری پیغام ہے۔ تو کیا کریں؟ اس سے پہلے کہ زندگی، میں اوپر اسٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا، کیا میں نے ایک سوال اپنے آپ سے کیا تھا، اور پتہ نہیں آپ نے سوال کیا کہ نہیں اپنے آپ سے، لیکن میں نے کیا سوال، اور میں نے فوراً وہ سوال اپنے لیے لکھا۔ میں نے پتہ کیا لکھا؟ میں کیوں نہیں مریا آج؟ میں کیوں زندہ ہوں؟ اپنے سے سوال کرے، میں کیوں نہیں مریا تاریخ دے وچ؟ میں کیوں زندہ ہوں؟ کیا آپ بڑے خوبصورت سے نہیں مرے؟ آپ کیوں نہیں مرے؟ کیا آپ بڑے صحت مند ہیں؟ یا ابھی آپ کے مرنے کا ٹائم نہیں تھا؟ کیا آپ بڑے اچھے ہیں؟ آپ نے نیکیاں بڑی کی ہیں؟ آپ کے پاس پیسہ بڑا ہے، آپ کے پاس دنائی بڑی ہے، حکمت بڑی ہے، آپ پادری ہیں، آپ بشپ ہیں، آپ نبی ہیں، آپ کیوں نہیں مرے بھائی؟ 23 میں بڑے لوگ مر گئے، آپ کیوں نہیں مرے؟ ایسا سوال کریو جا کے، کیوں نہیں مرے تسی؟ شاید اور جیندہ کو مقصد لگ جائے گا۔ کیوں نہیں مرے؟ کیوں نہیں مرے؟ میرے بچے میں نے کیا کیا سوال ہے نا، کیوں نہیں مرے؟ 25 کو تین لڑکے کیوں روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گئے؟ چھوٹے بچے کیوں مر گئے؟ بوڑھے کیوں مر گئے؟ جوان کیوں مر گئے؟ آپ کیوں نہیں مرے؟ سوال ہی نہیں تھا کسی طریقے میرا کیتا ہے کیونکہ یہ پرسن ہے عقیدہ سے ویری گڈ۔ میں بھی تے بیٹھا کیتا، میں کیوں نہیں مریا؟ تری چ مینوں موت کیوں نہیں آئے؟ کیوں؟ میرے تو پہلے نکے نکے بچے بھی مر گئے، جوان مر گئے، ان میرڈ مر گئے، بڈھے مر گئے، بھائی میں کیوں نہیں مرا؟ کیوں؟ شاید خداوند چاہ رہا تھا کہ میں جو میرے لیے اسائنمنٹ ہے اس کو پورا کر کے جاؤں۔ ہاللیلویہ۔ ایک بچہ کمرہ ہال میں بیٹھا پیپر حل کر رہا ہے اور سارے بچے نکل گئے، پوچھا کیا یہ بچہ کیوں نہیں گیا؟ اس نے کہا ابھی اس کے پرچہ حل نہیں ہوا۔ سنیے گا کیوں کچھ چیزیں ہمیں کرنی ہے سردیوں سے پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ کے ذمہ ہیں اس سے پہلے کہ آپ کی رات قبر میں ہو، آپ کی سانسیں آپ سے لے لی جائے اور آپ کی جان آپ سے طرف کر لی جائے، سردیوں سے پہلے میرے پاس آنے کی کوشش کر۔ جو آپ کے ذمہ کام ہے انہیں کریے گا، کر کے جائیے گا۔ کیا کام کرنا ہے آپ نے؟ ذرا نکالے گا میرے ساتھ متی کی انجیل اور اس کا 5واں باب، اور یہاں پر غور کیجئے گا، بڑی خاص بات یسوع مسیح نے کہی ہے، کسی بندے نے بشپ نے نہیں کی۔ جس کی پوجا کرنے کے لیے آپ چرچ میں بیٹھے ہو اور جس کے نام کے آپ جڑے ہوئے ہو، جس نے آپ کا کفارہ کیا، وہ اس کی زبان مبارکہ سے یہ لفظ نکلے ہیں۔ آپ اس کو چاہے پیٹھ پیچھے پھینک دیں، آپ اس کو پاؤں کے نیچے راڈ ڈالیں، آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سنیے کیا لکھا ہے لفظ سادہ سے سنیے، متی 5واں باب لکھا ہے آیت نمبر 23، بس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے
آپ کو نہیں لکھا ہوا، اس کی بات ہوئی ہے، میری نہیں بات ہو رہی. کہا گیا تجھے یاد آئے میرے بھائی کو مجھ سے کیا ہے تو سردیوں کا ویٹ کر، جانے سے پہلے میرے پاس آنے کی کیا لکھا ہے؟ لکھا میرے پاس آئے ہو، لیکن اگر تمہیں میرے حضور میں آ کر میری بندگی کرتے ہوئے، گیت گاتے ہوئے، پرستش کرتے ہوئے، کلام سنتے تمہیں یاد ہے کہ میرے بھائی کو مجھ سے شکایت ہے، تو وہی قربان کر کے آگے اپنی نظر چھوڑ کر جا، پہلے کی پڑھے سی سردیوں سے میرے پاس آنے کی. کتنے سال لگ گئے تھوڑے این جی ناراضگیاں سے نہ گئے، وہ کبھی اتنے کوئی تیر ہی نہیں بجا تھا، کوئی کلام نے آپ کو چھوئے نہیں ہے، یا اپنے ضد پر اڑ گئے یا اپنی ضد پر اڑے ہو گئے کہ نہیں نہیں نہیں. تو جا پہلے اپنے بھائی سے کیا کر، تب آ کر اپنی نظر گزران. میں رات کو بھی بھائی پریس کر بیٹھا تھا، میں نے کہا کہ میں دعا کر رہا تھا چند دنوں سے، ابھی نیا سال نہیں ہے، میں نے کچھ کام، میں نے نہیں ویٹ کیا نئے سال کا، نواں سال آئے گا پھر میں کچھ کروں گا، میں نے کام کرے میں شروع کر کے دے. کامیاب لوگ نئے سال کا انتظار نہیں کرتے. جی ہاں ہوں نے کو تیر مارے تھا، کوئی نہیں تیر بجنا کافی سارے. کچھ لوگ کہتے ہیں چلو نیا سال آئے گا تو پھر کچھ کریں گے، نہیں. کامیاب لوگ دن کا ویٹ نہیں کرتے، کیلنڈر کا ویٹ نہیں کرتے، وہ تبھی سے اپنا آغاز شروع کر دیتے ہیں. ان کا نیا سال تبھی سے جب ان کا سوچ، خیال، مائنڈ، ارادہ بدل جاتا ہے. کئی ویٹ کر رہے ہیں کب 31/12 ہو جائے گی، اور تو بھائی 31 یا یکم کوئی جادو منتر نہیں ہے، الادین کا چراغ نہیں ہے. 31 کو دعا کر کے سو جائیں گے، صبح اٹھے میں نیا ہو گیا. ہاں یکم ہے میں تبدیل ہو گیا، میں بدل گیا. تجھے یاد آئے میرے بھائی کو مجھ سے. میں چند دن پہلے سوچ رہا تھا کسی خاتون کے بارے میں، اور تقریباً اس کی ناراضگی چل رہی ہے اپنے کسی ریلیٹیو کے ساتھ. میں سوچا تھا کہ اگر اس کی بہن کی بیٹی کی خدا نہ خواستہ ڈیتھ ہو جائے، اسے خبر ملے کہ میری بہن کی بچی ہے، میری بہن کا بچہ فوت ہو گیا، کی کرے گی؟ فون دے جائے گی وہاں کے نہیں؟ دسو کی کہے گی جا کے؟ وہ کی کہے گی دونوں کو ان کی رہنا بھی ان کیوں کرے گا نہیں؟ ان تو مر گئی ہے، ان تو مر گئی. اس تو پہلے کہ جانا نہ بھی جائے، اس تو پہلے کہ آپ کے ہاتھوں میں کچھ نہ رہے، ہاتھ مار دے گا تو پھر کیڑا منہ لے کے جاؤ گے. اور بھائی ہاتھ سے بتا کر نہیں ہوتے. کسی کی ڈیتھ ہو گئی، فورن اٹیک ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تب کیڑا منہ لے کے بڑھو گے اس کا ہاتھ سے؟ بتائیے، سوچیے جا کے کر کیجیے. آپ نے پکی ڈنڈے باندھ لی ہیں. کیا یہ نیا سال ہوگا؟ میں نے لسٹ بنائی، میں سوچا میں کہ خدا مجھے بتا میرا کوئی دشمن ہے جس کو مجھے معاف کرنا ہے. میں پورا مائنڈ پورے میں سیال کوٹ میں کلیسیا میں اپنے خاندان میں سارے پاسے میں کوئی جس کو میں نے اپنا دشمن بنایا، خدا مجھے بتا تاکہ میں اس کے لیے آج کے بعد دعا کروں، میں اس سے معافی مانگوں. نہیں یاد ہے. وہ کہتے تو یاد آئے، تجھے یاد آئے میرے بھائی کو مجھ سے کیا ہے شکایت ہے، وہاں پر اپنی بندگی چھوڑ جا ملاپ کر اس سے. اور مجھے بتائیے گا آپ معتبر ہیں کہ کلام معتبر ہے؟ کلام معتبر ہے. اور پھر لکھا ہوا ہے، بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، سنیے گا 46-43 آیت.
तुम सुन चुके हो, कहा गया था अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से क्या कर। अतावत मत्ती 5:43 क्या लिखा है? तुम सुन चुके हो, कहा गया था अपने पड़ोसी से क्या कर और अपने दुश्मन से क्या कर, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं अपने दुश्मन से मोहब्बत रखो। कौन कहता है? कहते दुश्मन छोड़ो, असी अपने मोहब्बत नहीं करेंगे। आपको पता है? अच्छा मुझे बताइए, एक जगह पर लोग शराब पी रहे हैं, एक जगह पर तवाइफें नाच रही हैं, एक जगह पर लोग जुआ खेल रहे हैं, एक जगह पर लोग जो हैं वो गाली गलौज झगड़ा कर रहे हैं, और एक जगह पर लोग दुआएं कर रहे हैं। शैतान कहां काम करेगा? तवाइफों में, शराबियों में, जुआरियों में या बंदगी वालों, उसका टारगेट कौन है? तवाइफा कौन है? टारगेट गिरजा है। आहा समझे आता है शैतान बात के लोगों के अंदर तवाइफा भी मेरे, जुआरी भी मेरे, शराबी भी मेरे है। कितने तो कितना बुरा करना कहता है, और असी ओदे शिकार हो रहे हैं। इसलिए नई प्रसाद कहता है आज बहुता खतरा जहन्नम को लोग चर्च में पे आ गया, चर्च जहन्नम की तरफ बढ़ रहा है। और आई समझने असि अपना बड़ा लैस तक डोंट वरी, सब ठीक है, आई एम राइट, मैं ठीक हूं। जी नहीं, एक सबसे बड़ी हकीकत आपने कहा मैं ठीक हूं, नहीं आप ठीक नहीं हो। कलाम ने कहा आपको जाने से पहले क्या कर। और मैं आपको बताता करूं, बहुत दफा मौके के दरवाजे खुले होते हैं। खुदा ने आपको मौका दिया हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है, बट आप उस दरवाजे से एंटर नहीं होना चाहते। इसका मतलब है इससे पहले जब मौका हाथ से निकल गया, मुझे याद है मेरी कलीसिया के अंदर एक नौजवान, उसका बाप, उसने अपने बाप को बड़ा धूम दिया था। जब उसका बाप मरा ना, वो मुंडा जी मेरे गले लगे हो बड़ा आज साहब मैंने मेरा बाप का काम करे काम कर कुछ कर जाए प्यो नु गाला कटनिया, प्यो नु तो प्यो मरा मेरे गले लग के बड़ा रहा। और मैं क्या पीछे हो की रोने में नहीं चाचू मनु माफ, चाचू मनु माफ। मुझे आज तक वो गिल्टी नहीं भूलती। मैं तो भाई पोर्टल लोग के कार्य करा। मुझे मेरी बीवी को भी पता है, मेरा बाप मेरे घर में हर हफ्ते 1-2 बार मिलने आता था। मेरे पोल मिलना आया कल। मैं अपने ऑफिस में अपने मोबाइल से लगा हुआ था और मोबाइल पे बड़ी देर सर्च मारने गया। अब्बा जी बाहर बैठ गए, मिसिस चाय बनाने चली गई, मैं दूरों बैठने का भक्कन कला बाहर बैठा। फिर मुझे मिस ने कहा कि अब्बा जी आए से अंदर कह रहे, मैं आप बाहर आ गए। लो जब मेरे कोल में आके बनाया तो क्या मैं फिर मोबाइल पर रखा। अब्बा मेरा मुंह देखी जाने मैं दूसरा ब्रांड करके देखा भी है, पर ना मैंने मैं कहने कि मेंशन द मैसेजेस तैयार करना। वो 10 तो 15 मिनट बाद अब्बा कहता है अच्छा भाई साहब मैं भी आज चल रहा हूँ। मैं क्या अच्छा भाई ठीक है। ठीक 3 दिन बाद मेरा अब्बा मर गया। वो चीज आज तक मेरे अंदर नहीं जाती। मैं भी का बाप करा बेटा करा कर रहा हूँ। मैं क्या पता नहीं उधर मेरे को बात करनी से मेरा ये नहीं हो, मैं मोबाइल से खेलता लगे रह रहे। इससे पहले कि जाड़े का मौसम गुजर जाए, लिखा है जाड़ों से पहले मेरे पास आने की क्या कर। तिमोथियस अगर मैं मर गया, अगर मैं सर कलम हो गया, मैं शहीद हो गया, तो मेरी तमन्ना रह जाएगी मुझे देखने की। प्लीज मेरे बच्चे, मेरे बेटे, रूहानी बेटे, जल्दी कर, मैं मरने से पहले, सांसें छोड़ने से पहले तुझे मिलना चाहता हूं, प्यार करना चाहता हूं तुझे। बिलीवर्स चर्च, जुमला मेरा गौर में सुनिए। जो चीजें आज छोटी है ना, कल बड़ी हो जानी है। मेरी सुनो गल ठीक है, जड़ियां चीज़ की ने छोटियां ने जड़ियां, जो दूरियां आज इतनी हैं कल इतनी हो जाएंगी।
جو پودا اتنا ہے پودا تو کھاڑ لو گے، اگر درخت بن گیا تو جڑیں بن جائیں گی، نسلیں برباد ہو جائیں گی اور آپ کی نسلوں تک نفرتیں چلی جائیں گی. اس لیے گارنٹی کسی کو ہے کہ 24 ستاروں کو سے کوئی گھڑی چاہیے مجھے، کون سی؟ لائف ٹائم. اور لائف کی گارنٹی کوئی نہیں، کسی کئی گارنٹیاں مانگتے. یہ موبائل کی گارنٹی ہے 2 سال کی، یہ واشنگ مشین گارنٹی ہے، آپ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بھیا مطلب آمد کی گارنٹی ہے؟ دسو کوئی دسے دی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی ہو دسو. 6 مہینے چلے گا، میں چلا گا 2 مہینے، میں تو اگلے کیوں نہیں پتا. اس لیے مارٹن لوتھر نے کہا ہر دن ایسے گزارو جیسے سمجھو کہ آج زندگی کا آخری دن ہے. ڈاکٹر بلی گرام کی بات سن. ڈاکٹر بلی گرام کہتا ہے کائنات میں 2 دن ہیں. اینڈ کرو. وہ کہتا ہے کائنات میں کیا ہے؟ کہتا ہے ایک یہ دن، ایک وہ دن. کہتا ہے ایک یہ دن اور ایک اگلا ہے قیامت کا ججمنٹ کا دن. تو کہتے ہیں کہ تو دیکھو ایک یہ دن، ایک او دن واسطے کی کرنا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کچھ بولو، چھاڑ دو تو اس کے بعد ڈیلیٹ کر دو. سب سے بڑا دشمن اپنا آپ خود ہے. مدعا پاشا جو ہر وقت اور سب تو بڑے دشمن تو آپ ہیں. اور کسی بندے نے کہا سب سے زیادہ جھوٹ ہم اپنے آپ سے بولتے ہیں. اے میں کراں گی، اے میں کراں گا، ہوں میں انج کراں، اے کٹینو خدا مند آئی پرومس، قسم کھانی میں. ارے کیا کرے؟ سب تو بڑے جھوٹے اسی آپ، اور سب تو بڑا جھوٹ اسی اپنے آپ اپنا بول رہے ہیں، ہر باری بول رہے ہیں. اے میں تری چیک کر. اچھا دسو کی تو سام بڑا 30 مار تھا مارے تری چلی سے مارنا چاہیے بڑی کنڈے 26 یار ہے دے بس. انہیں کہا کی تو کہتا اچھا 23 کی کہتا ہے 23 سے کرے تو بڑے تیر مارے تو 26 کر رہے. او بھائی چھڑ دو 24 کھیلنا، 24 پہلی کتی ہے چھاڑ دو. جنہوں نے کچھ کرنا ہے وہ دنوں کا ویٹ نہیں کرتے، تاریخ کا ویٹ نہیں کرتے، وہ اسی دن سے شروع کر دیتے ہیں. ہاللیلویا. ایک حوالہ میں سب پڑھی متی کے انجیل سے آپ کو بتا دو زندگی تبدیل کیسے ہوتی ہے اور تبدیل کے لیے کتنا عرصہ چاہیے ہوتا ہے. لکھا ہے متی 1 باب اور اس کی آیت نمبر 18 سے پڑھی گئی ہے. یہاں پر ایک خاص بات غور کرو. اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ. آمین. سنیے لفظ پر غور کرنا ہے. اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ. بولو ارادہ. کیا آگے کی لکھا ہے وہ ان باتوں کو سوچ. 2 باتیں غور کیجیے، ارادہ اور کیا ہے. اس کا مطلب ہے یوسف نے ارادہ کر لیا تھا، سوچ لیا تھا کہ میں نے مریم کو کیا کرنا ہے. اس نے کہا میرا پکا ارادہ ہے، یہ میرا فیصلہ ہے، یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں مریم نو گھر نہیں لے کے آنا. کئیاں دی بڑھیاں طرح چو ٹر گئی ہے اور کہنے کہ راکھے نو کرے خبردار گھر لے کے اینو ٹھیک ہو لین دے، اینو مزہ لے لین دے. کہ کس سوسائٹی میں آیا کر لے وہ سوچ رہا تھا، ارادہ بھی کر لیا. لیکن سنیو خداوند کے فرشتہ میں سے خواب میں دکھائی دے کر کہا اے یوسف ابن داؤد اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ کیا ہے. آیت نمبر 23 یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا پورا ہو کے دیکھو کماری حاملہ ہوگی، بیٹا چلے گی اور اس کا نام کیا رکھیں گے. اس کا ترجمہ ہے خداوند ہمارے. بس یوسف نے نیند سے جاگ کر سوچ میں پڑ گیا. بس یوسف نیند سے جاگ کر اماں کے پاس گیا. اماں
ले आवेंगे ना, अब भाई दसो ले आवेंगे ना। यूसुफ नींद से जागने के बाद भाई साहब ने कॉल कर गया, भाई साहब ले आवेंगे ना की कोई बात नहीं है बात की इन्हों चेंजिंग कहते मशवरा नहीं करन टुर गया। दस फिर की सुनाई अज पाल साहब ने बड़ा सख्त कलाम है की आनी फिर की आना है और दफा कर सो तक बोल रहे थे ओदा काम ही बोलना होनी है छड़ बड़ा भाव तू की करना। बस यूसुफ ने नींद से जागकर, ये है तब्दीली, ये है नया साल। सोच कुछ रहा था, इरादा कुछ कर रहा था, बीच में मदाखल कर गया फरिश्ता। ना 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 खबरदार, यूसुफ अगर तुमने देर कर दी तो मेरा प्लान चौपट हो जाएगा, तूने देर कर दी तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। उठ। लिखा है यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदा उनके फरिश्ते से क्या किया था। मेरे अजीज प्यारे, किस बात का वेट कर रहे होते हैं? खुदा के कलाम को पूरा करने के लिए भी सोचों में गुम होते हैं। मैंने सोचा नहीं दे गया सुखाता तो सुख माही याद रह गया। केड़े पासे सोची बैठे, कलाम सुनने के बाद सोची बैठे, अंदर चालू होने लगे। सर्दियों से पहले क्या कर, मैं ना सोच रहा था कि तब्दीली की नेचर, बंदा बदलता की नेचर से। एक हवाला पढ़ो, बड़ी शानदार गल लिखी। ओह हालेलुया। पहला क्रंथियों 15वां बाब आयत नंबर 51। ओह हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, जय हो। पहला क्रंथियों 15वां बाब आयत नंबर 51। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। पहला क्रंथियों 15वां बाब आयत नंबर 51। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब। और किन्ने चर्च, किन्ने चर्च, किन्ने बहन से मैं कहा था कि सोचांगी, मैं सोचांगा, मैं को फैसला करांगा, मैं पहले कहूंगा खुदावन दस मनु की कर। मैं रात को बड़े से कह दी कि वो छोटा ना हनून, तो उसको पूछ रहे थे कि हनून तो किने को डालना है, तो उन्हें क्या दस दो बाइता को डालना है, खाना मैं सामने सोच। मैं बड़ा हैरान, मैं क्या है, उन्हें पूछा कि बताओ तुम डरता किससे, क्या तो पासों डरता है? कहता मैं दसा में की भला फेस हो गया था। हाँ मैं ना बता, असी भी कई दफा सोचने मैं तब्दील हुआ कि ना हुआ। क्या लिखा है, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब, और ये एक दम में एक पल में होगा। तब्दीली जो है सालों में नहीं होती, तब्दीली के लिए एक पल चाहिए, एक दम चाहिए। फैसला कर ले, इरादा कर ले, अब चेंज हो जाएगा। और याद रखो तब्दीली अंदरों होती है। आंडा अंदरों टूटे ते चूचा कटता है। मेरी बात सुनो, आंडा कहां टूटे, अंदर से क्या निकलता है, ते जे बाहरों तोड़ो ते आमलेट बनता है। नहीं समझाई तो की है मैं, जे आंडा अपने आप टूटेगा तो की निकलेगा, जिंदगी निकलेगी। हालेलुया। ते जे आप तोड़ोगे तो फिर गरम आंडे। अब बात ये है कहां से तब्दीली चाहिए आपको, आजकल तब्दीली बाहर की बड़ी है। हर बंदा बाहर से चेंज होने में लगा, बाहरों चेंज हो जा, बाहरों चेंज हो जा, बाल चिट्टे कर ला, काले कर ला, गुलाबी कर ला, इसलिए नए ब्यूटी पार्लर खोल गए। कोई ब्यूटी पार्लर आपको कहेगा अरे भाई मैं आपकी उदासी मिटाता हूं, मैं आपकी बेदिली दूर करता हूं, मैं आपकी बेईमानी ठीक करता हूं, मैं आपका खौफ दूर करता हूं, मैं आपकी सुलह करवाता हूं। आओ बाबा में सुलह करनी है लखा रुपये राशन दे उत्ते रही किधर अंदर की तब्दीली चाहिए। कहां
2005 میں ٹونی ڈینکی خدا کا خادم تھا، اسے کال موصول ہوئی، بڑا زبردست خادم تھا، اسے کال آئی کہ آپ کے 18 سالہ لڑکے نے سوسائڈ کر لیا۔ جیسے والد صاحب کو کال آئی کہ میرے بیٹے نے سوسائڈ کر لیا، فوراً وہاں پر پہنچا اور بڑا ہوا کہ اس کا بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا۔ جب اس کی آخری رسومات ادا ہو رہی تھی نا، تو اس نے اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی کے پاس کھڑے کے پتہ کیا جملے بولے، نوٹ کہتا ہے اپنے بچوں کو ہر موقع پر گلے لگائیں، انہیں بتائیں کہ آپ ہر موقع پر ان کے ساتھ ہم سے پیار کرتے ہیں، نہ جانے کون سا کب آخری لمحہ ہو جائے۔ سو میرے عزیز پیارے بھائیوں، موسم گزرتے جا رہے ہیں، سال گزرتے جا رہے ہیں، لیکن ہماری نفرتیں، ہماری عادتیں وہیں کی وہیں پڑی ہوئی ہیں، اور بڑا خوش ہو رہا ہے، 24 آ رہا ہے، 26 آ رہا ہے، نئے سال کا پہلا جام نا ڈاکٹر صاحب گرجے آگے نہیں سوندے، وہ 31 بھی سوندے، ساڑیاں نیندرا اڑ رہی ہیں کہ نواں سال آ رہا ہے، پلان خدا سے لے رہے ہیں، خدا سے میسیج لے رہے ہیں، خدا سے یہ کر وہ کر۔ سوال پوچھے اس میں کیوں زندہ ہوں، میں کیوں نہیں مریا؟ اپنے آپ میں سوال کر کے پوچھنا، خداوند میں نے کیوں موت نہیں آئی؟ پھر آپ سے کہے گا ابھی تیرے ذمہ کافی کام ہے، وہ پورے کر کے آنا، ابھی تو نے اپنا پرچہ حل نہیں کیا۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں، میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں اپنے آپ ہی قبراں دے جا کے روندے ہیں، جی نا روندے بیٹھے قبراں۔ میں ایک شخص کے بارے پڑھ رہا تھا، تھامس اس کا نام تھا، بڑا ادب کے اندر اس کا بڑا نام ہے، کبھی دیکھیے گا، تھامس کا نام ادب میں بہت بڑا نام۔ اس کی شادی اپنی سیکرٹری سے ہو گئی، بڑا پیار کرتا اپنی سیکرٹری سے، بڑا بیوی سے پیار کرتا، لیکن بڑا مصروف رہتا تھا، کام میں بڑا بیزی، کام میں اتنا بیزی ہو گیا، اس کی بیوی اچانک سے بیمار ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے اس کو میڈیسن دی، ڈاکٹر سے چیک اپ کروائے، اوتھو چیک، لیکن کام سے بڑا بیزی سی۔ آہستہ آہستہ اس کی بیوی کو کینسر شروع ہو گیا، لیکن کام کا بڑا وہ بندہ پابند تھا، کام کا بڑا کڑک صحیح بندہ اور اپنے کام سے کمیٹڈ تھا، لیکن بیوی بیمار رہ رہی ہے۔ پھر ایک دن آیا کہ اس کی بیوی مر گئی، اس دن بارش ہو رہی تھی، قبرستان اس کو لے کے جا رہے تھے، کیچڑ بھی کافی تھا، اور جب قبرستان میں آ کے اس کو دفن کر کے گھر واپس آیا نا، تو اس کے کمرے میں آ کر نا اس کی کرسی پر آ کے ایسے بیٹھ گیا، وہ ایک سامنے یہاں اس کا بیڈ لگا ہوا تھا، اور اپنی بیوی کو یاد کرنے ایسے تصویر لے کے اس کی ڈائری پکڑی، اس نے اس کی ڈائری میں اس نے اپنی بیوی کی ڈائری کا پہلا پیج کھولا، تو وہاں پتہ کیا لکھا ہوا تھا؟ اس نے کیا لکھا ہوا؟ وہاں لکھا ہوا تھا، آج تھامس میرے ساتھ 1 گھنٹہ بیٹھا ہے، مجھے جنت سا فیل ہوا ہے۔ رونا لگ گیا۔ اگلا پیج کھولا، وہاں لکھا تھا، آج میں سارا دن تھامس کے پیروں کی آہٹ سن رہی تھی، شاید ابھی میرے پاس آئے گا۔ کبھی وہ کمرے میں جا رہے تھے، کبھی فائلوں کے پاس جا رہے تھے، کبھی وہاں، اور میں انتظار میں تھی کب تھامس میرے پاس آ کے بیٹھے گا، لیکن وہ آج نہیں میرے پاس بیٹھا، شاید اب میں اس کے پاس ہمیشہ نہ رہوں۔ تھامس تے ڈیری سٹ کے تے بچیا قبرستان وال پہ، چکڑ دے وچ بچیا تے جا کے قبر دے وچ منہ دے مٹی منہ پہ لگی روئی جا رہے، اور پتہ کیا کہتا ہے؟ کاش میں جانتا، کاش میں جانتا ہوتا، کاش میں جانتا ہوتا، لیکن اور نہیں جاننا سکتے۔ کئی لوگ ایسے ہی مرنے کے بعد ان کو بڑا بناتا ہے، اماں بڑی یاد آئے گی تیرے مرنے کے بعد، ابا بھی یاد آئے گا، بڈھی بھی یاد آئے گی، شوہر بھی یاد آئے گا، بچہ بھی، ایون کہ تمہیں پادری بھی یاد آئے گا۔ اب میں جب کہہ رہا کراچی پر بڑا پادری صاحب، I miss you،
ہم آپ کو بڑا یاد کرتے. میں کہ ہاں پتہ کرے گا جدو کو ٹر جائے نا پھر وہی گل پھر یاد آتا ہے. جب آپ کے پاس نا کچھ پھر نہیں یاد آتا پھر تو نہیں ہے. جب میں مانگے پوچھو بولا مجھے یاد آتا بات کنوں نہیں یاد آتا. اب جب کولنا ماں باپ انہوں نے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی جدو بڑی ٹکا بھی کر سکتے. لیکن جن کے پاس ہیں, جن کے پاس بیوی بھی ہے, شوہر بھی ہے, بھائی بھی ہے, پڑھانا پہنانا سب, کہنے کا مطلب یہ ہے 24 آ رہا ہے اور گرانٹڈ نہیں ہے کہ 24 کو آپ کی زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی, لیکن سردیوں سے پہلے جو کام نپٹانے نے کی کر لو. پچھلے سال جب 12 دسمبر کو میرا باپ مرنے والا تھا تو میری بیوی نے مجھے ایک بات کہی, پتہ نہیں کی گل سی, میں سارے کام بڑی کالی گلی کیتے, میں شاپنگ کر لی, میں کر لیا وہ کر لیا, تو میرے ابا جی کہتے ہیں مرزی کی ہو گیا سارے کام کالی گلی کرن دے تو ہن نہیں کالی گلی پہ گئی, سانوں بھی پتہ سی کالی پہ جائے کہ 12 کو اودے نکل جانا سی. کچھ کام ہوتے ہیں جو آپ نے کرنے ہیں اور کب کرنے ہیں کب کرنے, جاڑے سے. ہم ہر روز بڑی اہم چیزوں کو درگزر کرتے تھے, بڑی اہم چیزیں درگزر کر سکتے, بڑی چیزیں آپ نظر انداز کرتے تھے. شیطان نے 3 اپنے موکل بھیجے, جاؤ دنیا میں تباہی مچاؤ. پہلا کہا آقا میں دنیا سے کہوں گا کوئی خدا نہیں ہے, کہتا ہے سیٹ ہو جا, سب نے پتہ ہے کہ خدا ہے, وہ کائنات کوئی رب کی ذات ہے. تو کیا کرتا ہے آقا میں دنیا سے کہوں گا کوئی جہنم نہیں ہے, کہتا ہے تمہیں سیٹ دے لوگوں کو پتہ ہے برائی تو بعد سزا بھی ہے. تو کیا کہتا ہے آقا میں دنیا کے کانوں میں جا کے پھونکے ماروں گا, ارے انی جلدی کوئی نہیں. اندر ویری گڈ, جا دنیا کو برباد کر اسی جملے سے, ہلے انی جلدی, ہلے انی جلدی کیا کوئی جلدی نہ لے. جڑا کام چلتا پیا کی کر دو, کام ریڑتا پیا کام چلتا پیا چل دو, کام چلدے بھی نے دکھ ہوندے بھی نے, تے دکھ جڑا اتھوں تک نہیں کرنی بڑا کر کے لے کے جے کام نے نہیں کرنا کرو ٹھیک ہے, بس اترا تھے بڑے نے. سو میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں, کون سا عمل ہے جو ابھی آپ کا رہ گیا ہے؟ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا فیس بک پر, اور وہاں پر کوئی پروگرام تھا کون بنے گا کروڑ پتی, کون بن چاہ رہے. تو وہاں پر وہ آپشن دیکھا تھا, آپ کے ٹی وی پر 4 آپشن ہیں, اے بی سی اور آپ کے پاس بھی آپشن ہے. ایک جملہ بولوں گا, آپ کے پاس آپشن ہے, صحیح جواب دیجیے. بائبل آپ کے پاس آپشن ہے, پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اے کبھی کبھی پڑھ لینا, بی جہاں سے مرضی کھول کے پڑھ لو, سی ترتیب سے پڑھنا, روز پڑھنا, ڈی اینا پتہ ہے تو روز ترتیب سے. جواب درست ہے, دسو کو بھی کر رہے ہو جی. ڈی روز پڑھنا. اور دوسرا سوال سبق جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جب دل چاہے چلے جانا, بی سی کام برتن کچھ بھی ہو یہ ضروری ہے سنڈے میں, اور ڈی ایوری سنڈے خدا کا ہے. آج سبق کی ہے, وعدہ کر دو کہ پورا دنیا توارا سیاما نہیں گر سے تھوڑی زندگی کا حال ہے, سوچی پہ گئی. میں عہد کرتا ہوں میں ہر سنڈے خدا کی بندگی کروں گا, تھوڑا نہیں پتا مجھے.
اب یہ بتانے لگوں کہ یہ آپ سوچی پائیں گے. میں کہہ ہر سنڈے بندگی میں آئیں گے, سوچ پائیں گے. اب یہ تو آپ کا حال ہے. دشمن گولی مار دو, روز نکالا کٹو. بی نفرت کرو اس سے. سی معاف کرنے سنا کرتے. ڈی آواز نہیں سنائی. اے گولی مار دو. بی دس کے گالا کٹو. سی نفرت لائی کے. ڈی معاف کر دو, صلح کرو. یہ حال ہے کھڑے دو رہے کوئی یس ہوتا تو کوئی یس. دولت آپ کو روز ملے اور کثرت سے ملے. اے بی روز ملے کثرت سے ملے. بی ودا کے ملے تو واتی جائے. سی ڈی تو نہ ہی ملے. بیٹھے رہا دیکھو. آپ سمجھ لیں میں کیوں تو گلا کرتے ہیں. آپ کو چوائس کر دی پڑھ رہی ہے پر کلام جو کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے. جامع کی طرف رہن کیتا ہے. کلام کوئی آپشن نہیں دیتا آپ کو. ہاں ہاں نہیں نہیں. جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی ہے. ہاں کرنی ہے تو ہاں کرو, نہیں کرنی تو جو اس سے زیادہ ہے وہ کیا ہے. کیا کیا ہے سنیے گا. گناہ کبھی کبھی کر لو. اے کب کرتے رہو. بی کرو لیکن چھوپ کے کرو. سی کرنا ہی نہیں. ڈی سی چھوپ کے کر لو. بی کدی کدی کر لو. ایک کرتے ہی رہو. تو ڈی کر نہیں. کیا کیا کوئی آپشن نہیں. گناہ کرنا ہی نہیں. اور آخری بات سدھی نکلی ہے تھوڑے دینے کی کوئی ضرورت نہیں. حالات اچھے ہو تب دینا. بی جو مرضی کے پادی نہیں دینی. سی پوری رہ کے ہونی ہے. ڈی بلدی نہیں بولتے بھی کھلے ہو. چوبی مار کے بھائی ٹھنڈا بڑھیا خون تو بندہ. اچھا پتہ ہے کون بول رہے ہیں. کام بھی کوئی نہیں کرو بول رہے ہیں. کمانا کوئی بندہ بول رہے ہیں. اور ایج مصری اما ایس کام کیا کہ مصریوں کے بھائی ہیں وہ نالے چوکر اور نکل اٹھے ہیں جو چڑھتا پوری خدائی پڑتی ایسے کہ نالی پھر کہتے تم اگر میرا 24 منٹ آئے گی میں پوری کروں گا. میرا وعدہ خدا نہ ہے تو آگے نہیں پتا. ہلیلویا. دعا ایک مصیبت میں کروں گا. بی میں نے کرنی لوڑ ہی کوئی نہیں. سی چرچ میں جا کے کروں گا. ڈی روز کروں گا. بات ہے کدی کروں چرچ میں جا کے. سردیاں تو پہلے پہلے کر لو. اور جو کام آپ کے ذمہ ہے نا ان کو کرنا شروع کریں. پولس نے کیا کہا. سردیوں سے پہلے میرے پاس آنے کی کیا کرو. سردیوں سے پہلے. اور آپ کو بتاؤں کہ میں نے کل ایک چیز دیکھی. آپ کی دنیا نے آپ کی سائنس نے ایک گھڑی نکالی. گھڑی کا نام ہے ڈیتھ کلاک. کی نام ہے گھڑی کا
وہ آپ کی زندگی کا سال اور دن بتائے کہ کب آپ نے مرنا ہے. میں کہہ رہا نبی کڑی کاٹ لی سائن میں پھر سر میں ویب سائٹ کھولی ڈیتھ کلاک. اب لکھے گا گوگل پر آپ کو نہیں ڈیتھ کلاک. اچھا وہ آپ کو بتائے گا آپ نے کب مرنا اور آپ نے مرنے کی ڈیٹ کیا ہے. میں کہا بھلا میں ویکھاں سے میں کی کرتا ہے میں کیا اپنا نام کر لیا اپنی ڈیٹ آف برتھ کر لی. کہتا ہے کہ منو کیا لگو تو 2 گھنٹے بعد دس میں دعا کر لیا. میں کہ خدا ہے میرا. میں کہ اس نے بلی گرام کی عمر بتا دی تب یہ مرے. انہوں نے لکھا کہ بلی گرام 5 سال مر سکو تو نام تک مرے. میں اپنے ڈیٹ آف برتھ نام کر لیا ایڈریس کر لیا کلک کر کے کر لیا. اب وہ کہتا ہے آپ کی 2 گھنٹے بعد بتاتے ہیں ہم آپ کو میسج کرتے ہیں. میں سر پھر کھولا میں بولا میرے کو موت کا میسج آ گیا. اور اگر سوری نہیں دس لیا کمپیوٹر میں کہا دبا ہو تو خدا ہی نہیں. سو پریز دی لارڈ میری عمر کی میعاد میری عمر کے 3 سال میرے خدا کے ہاتھ میں ہے. ہاللویا ہاللویا. اور جب تک اپنی اسائنمنٹ نہیں پوری کروں گا میں دھولی نہیں جانا. پتہ کہ میں جان نہیں چھڈنی میں چمڑنی تینوں. وہ کہتا جان میری جان چھڈ مگروں لے میرے تے میں بھی تھوڑے مگروں نہیں دینا نا. یاد رکھو جنی مرضی کا وہ پھلے پیسہ کو جان چھکا سانو تو نہیں چنگا ٹکا کے میں بھی تھوڑی پیچھے نہیں. میں تو آ کے جاؤں گا دنیا تک خدا میں تو کے چنگا ہے. کیا کہہ رہے تو کیا کرنا چاہیے ہمیں جڑے کام رہ گئے نا وہ وقت سے پہلے کر کے جائے. کل یکم کیا ہے جنوری ہے اور کیا کرنا ہوگا اپنے کام پورے کرو اور جو کام آپ نے پینڈنگ کیے ہوئے نا ان کو پورا کر کے جائیے. کیونکہ میں جب بائبل پڑھا تھا وہاں میں لکھا ہوا ہے یسوع مسیح کے بارے میں ہر بار ایک بات لکھی ہے یہ سب باتیں اس لیے ہوئی تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا وہ پورا ہو. یسوع کی زندگی میں ہر چیز پوری ہوئی ہر کام پورا ہوا. اب آپ سوچئے گا آپ نے اس سال کچھ کام کیا تھا. اچھا جب آتا ہے نا 2023 کا ڈیٹ تو بڑے وعدے ہوتے ہیں بڑی قسمیں ہوتی ہیں قسمیں کھائی جا رہی ہیں. وہ قسمہ نہ کھاؤ کام کر کے قسم چھاڑ دو. قسمہ بڑیاں کھا دیا 23 بھی کھا دیا کتی بھی کھا دیا. خداوند میرا وعدہ رہا آپ سے میں ایسے کر دوں گا میں ویسے کر دوں گا. اور قسم اور کہاوت ہے چڑیاں راتی جم رہے ہیں پھر سویرے مار جاتی ہیں. کیوں میری چڑیاں راتی کتی چڑیاں جمع گئے تو پہلے کیا ہے جو کچھ کرنا ہے نا وہ آج ہی شروع کر دو. میں جو خدا کی تعریف ہو جو کام آپ نے کرنا ہے کل کا ویٹ نہ کریو وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن کیا ہے آپ کو پتا آج کے لوگ مریں گے. رات 12 بجے اپنے گوگل سے جا کے تو ہم سرچ مارنے کہ آج کتنے کتنے لوگ مرے دنیا سے اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ لوگی 11:59 تے بھی کوئی نہ کوئی بندہ مرتا ہے. کیونکہ میڈیکل اور دنیا کی ریسرچ کہتی ہے ہر 3.5 سیکنڈ میں ایک بندہ مرتا ہے. ہر 3.5 سیکنڈ میں کیا ہوتا ہے تقریباً میں کیوں نہیں مریا گیا بلکہ زیادہ چڑھا مرتے ہیں 2 لا لو 10 لا لو 20 لا لو. لیکن سوال آپ سے ہے اور مجھ سے ہے کیوں مجھے موت دیا ہے. موت کا فرشتہ میرے پاس کیوں نہیں ہے. میں مجھے یاد میں بیٹھا ہوتا تو ان کے باپ کہتے کہ بھائی سبحان سنیں کہ لوگ یہ ہے کہ فرشتہ فلانے پاس لیکن نہیں ہے مطلب غلط ہو گیا این چھوڑو. اور میں کہا وہ فرشتہ ہے کہ کوئی بندہ لیتا ہے چوکیدار انہوں غلطی لگ گئی. اب میں کھڑنا سی پلوس نوں تے تو پلوس آ گیا اور انہیں واپس جا تو نہیں سائے اور پائی تارک نہیں کہ تارک مالک کھڑنا سی تارک نظر نہیں کرنا. اور دسو فرشتہ غلطی لگتی ہے ایک کنسپٹ کٹو ذہن چو فرشتے غلطی لگے وہ ایک کومل ہے 4 صادق ساتھ ایک صادق کو مان لو انہیں کہ نہیں ہے صادق ہے صادق اور سارا ریکارڈ پتا ہو کیڑا روحت کھڑنا ہے کیڑا میں بگا کھڑنا ہے کیڑا میں بھائی بشیر کھڑنا ہے سارا پتا ہو تے کدھر کھڑنا ہے تے کیڑے مہینے کھڑنا ہے تے کیڑے ٹائم کھڑنا ہے تے کیڑے ٹائم صاحب ہے کھچ لینا ہے. سو اس سے پہلے کیا کریں جو ذمہ داری جو فرائض اور جو کام آپ نے کرنے کر لو. جب آپ کا وقت ہاتھ سے نکل گیا نا تو پھر آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا بجائے صرف رونا اور دانتوں کا پیسنا اور پچھتاوا. اس لیے میرے عزیزوں کلام پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہودا نے یسوع مسیح کو بھیجا نا
تو پتا بات کی لکھا ہے جو ویچے نا تو بیچ کے تو دیکھا نا کہ مار پہن دی اس کو لوگ دھمکا رہے ہیں تھپڑ مار رہے ہیں بڑی گلٹی فیل ہوئی کہتا ہے لو پھڑو اپنے پیسے تو میں نے ایسے ہی ایک بے گناہ بندے کو آپ کے حوالے کیا انہیں کہا بھائی ان پیسے رکھ کول سزائے موت کا حکم ہو گیا پھر لکھا اتنا پچھتایا کی لکھا بلا جا کے کی لازم ہے تو اس لیے پچھتانے کے علاوہ حل ابھی موقع ہے ارے کٹی کلوز ہی جو ہے ارے کٹی جو ہے 13 گھنٹے ہے تو نواں سال جب چڑھے تو آپ یہ کہہ سکے خداوند نئے سال کے بعد میں بھی نیا ہو گیا اور تبدیلی کہاں سے شروع ہوگی کیا ہوگی نہیں اور پھر وہی بات کروں گا کون کون اگلے سال پوری بائبل پڑھے گا یہ سوال میرے ذہن میں نہیں نکلتا پھر کون کون بائبل پڑھے گا پوری آپ نے وعدے کیے تھے مجھے بڑی خوشی اور میں آپ کے روز دعا کرتا ہوں آپ میں ایک بندہ این کر کے دیکھا سے کھول کے کنے این کر کے پھر میں ہاتھ رکھ کے دعا کی تھی میں اپنے سے دعا کی تھی میں اپنی بیوی دعا کی تھی اپنے بچوں کے لیے کہ ہم اگلے سال بائبل کو پڑھیں گے اور زیادہ سے زیادہ بائبل پڑھیں گے اور بہت زیادہ ریڈ کریں گے بائبل کو اور عہد کریں گے اپنے خدا کے ساتھ اگلے سال بلا ناکام کیا کریں گے میں نے عہد کیا میں کہا خدا لگے میں روزہ رکھنا جمعے کو کدی یا کبھی مس ہو گیا لیکن اگلے سال خدا ہفتے میں 2 دن روزہ رکھا گا تو میں سال کا ویٹ نہیں کیتا میں پچھلے ہفتے اسٹارٹ کر لے گا میں کہا خدا میں بھی نواں سال نہیں کھا کیا کام میں کرنا ہے کیا ہے آپ نے کبھی دیکھا کبھی ایسا ابو جی میں روٹی نہیں کھانی میں نویں سال دکھاواں گی نہیں پتا نواں سال کرنے کے میں نویں سال دکھاؤں گی کیا ہے نہیں میں وہ گناہ نہیں کرنا میں نویں سال تو بعد ہی کروں گی کبھی ایسا ہوا اور پھر میں نے یہ بھی سنا لوگ کہتے ہیں کہ کام نویں سال کے لیے بندہ سارا سال کر جاتا ہے ایسے ہی میں سنے اکثر میرے بندے کو ایسے ہی کر کہتے ہیں جو کام نئے سال کرے وہ بندہ پورا سال کرتا ہے تو میں تیرے کہوں نویں سال سے بندگی کرتے ہیں کر دے ہی رہا آمین نویں سال سے پورنا نہیں بچا نہیں تو کی ہونا پتا نویں سال سے گالا نہیں کٹی یہ اگلے دن نویں سال سے چالو نہیں مار یہ نہیں آئے گا کی مدد نویں سال سے بریانی کھانی ہے ٹھیک کریں گے نویں سال سے معاف کریں گے معاف کر دے رہا نویں سال سے دعا کریں گے کی کریں گے میں نے بھائی نویں سال کا کوئی نہیں گیا میرا کام کرنا میں کام شروع کر چکے نواں سال کا دن نکڑم کر کے ہو گیا نئے سال میں اتنا ہوں گے وہ پتا کرنا کی ہوا وہ دیر ہوتی ہے لیکن بھائی میرے لیے یہ سیکھنے کی بات ہے ساڈا نواں سال ہر روز ہے ساڈا کرسمس ہر وقت ہے میں نے آپ سے ایک بات کی تھی لاسٹ کرسمس کے دن میں نے ایک پوسٹ لائی اپنے فیس بک پر سورج ڈوب رہا تھا پنی والا ڈوبر ہے میں بھائی بلوز تھے بھائی روحت تھے اور مشہد سینٹر قادر صاحب تھے سورج ڈوبر نے ایسے این کر کے کچھ 5:30 پونے 6 میں گڈی ہو گئی میں نے اس کی تصویر کھینچی این کر کے میں نے کیپچر کر لیا میں کہ پنی کا سورج ڈوب گیا ہے کئیاں کا بھی بائبل آج ہی ڈوب جانا ہے بیداری بھی ڈوب گئی جوش ڈوب گیا کوئلہ کا جوش مک گیا فیس بک کی آیتاں کا جوش مک گیا بس ہاں بس ٹھنڈے بیٹھ گئے بس مک گیا لیکن میں کہ جن کا سورج آفتاب صداقت یسوع مسیح ہے ان کا بڑا دن نہیں مکدا انہاں دا ہر دن بڑا دن ہے ہر دن پینتیکوست ہے ہر دن ایسٹر ہے ہر دن نواں سال ہے ہر دن عید دی انہاں دی ہاللویا لیکن ختم ہو گئے کرسمس جن کا ختم ہو گئے کرسمس وہ ہاتھ کھڑا کرے نواں سال کو کیا پر سے بس پھر وہی روٹین آ گئی بس نواں سال نویں سال تے کھ نہیں نواں ہوندا او سورج وہی پرانا ہوندا ہے وہی اٹھنا ہے ہسبے روٹین دانت صاف کرنے ناشتہ کرنا کلپنا ہے نا اسکول جانا نواں کچھ ہے تے نواں کی دے گا سارا کچھ نواں تھوڑے اندر جڑا تھوڑی عادت ہوئی فیصلہ کرو کوئی بری عادت چھڑ دیاں گے تے اج تو ہی چھڑ دیاں گے نواں سال کوئی رشتہ خراب ہو ہے نا خراب اس کو ٹھیک کر لے نواں سال
کوئی آپ کا ایسا کام جو آپ نے پورا سال نہیں کیا اس کو دوبارہ سے درست کر لے کی ہو جائے گا. تو آ کنے کو میس کرتا ہے ارادہ بیچو ہاں چکو کنے میس کرتے ہیں بولو بگیا کنے میس کرتے ہیں کتنے مس کرنا چاہ رہے ہیں میری خدا کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ زندگی رہی تو ایک بھی نہیں مس کرنا, زندگی رہی تو ایک بھی مس نہیں کرنا. ہاللیلویا. عثمان صاحب کھمنے نے سب کہا کھمنا بھی لگا تھا گیت گائی کاٹنے تو کئی لوگ ادھر ماسا نے بہن کیا ہوا تھا ارے ہلکی سب بہنا پائے نہیں بس وہ ہلکا سب ہلکے کو خالی تو کون نہ باچیا چپلی ماں سیکھتے اے آج سب پتہ نہیں تو باچی میں کی ہو تھی وہ تھکے مارے کچھ سے اے گولی دے دیا مجھے فٹ پہنچ جاتے آج سارے رہ گیا ہم لوگ کندہ ہے آج سب نہیں اور ہی لگو کوئی میں نہ سائیڈ سے بولا سب نہیں ہے کہ اب سب نہیں ہے اور کوئی میں چاہ نہیں پڑے لبا ہر بندہ پوچھو کتنے میں پہنچے ایل سب نہیں ایل سب میں کہیں ہر کو اور لگ لو تو سو رہے ہیں چنگا جے لگ لو سو آئیے آج 31 کو دعا کریں کیسے ویٹ نہیں کرا کہ کسی بھی نوے دن نہ کسی نوے سال نہ اور دعا کرو چویدہ میں نے آپ کو اس دن بھی جمعہ کہا تھا چویدہ عدد بڑا بہت برکت عدد سے کیا خیال ہے 24 کا عدد کیوں بہت برکت ہے پتہ ہے کیونکہ 24 بزرگوں کا ذکر ہے. ہاللیلویا. بزرگوں کا ذکر ہے اور 24 بہت مرتبہ تقریباً اتنی بلیسنگ ہے 24 میں اگر آپ اس کو جانے. اور میں رات کو مختلف پروفٹس کی پروفیسی پڑھ رہا تھا کہ چویدہ بارے کی پروفیسی ہے تو مختلف جو پروفیسی کرنے والے لوگوں کہتے ہیں 24 سال جامدہ سال ہے. چلے اوکے. کس نے کہا 24 کا سال جو ہے یہ پوری دنیا میں بحران پڑے گا, مالی بحران, یہ دنیا کے بارے میں. لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کرائسٹ پینٹیکاسٹل چرچ کے ایک خاندان کے لیے 24 کا سال روحانی برکت اور روحانی بڑھوتری کا سال ہو. یسوع مسیح کے نام سے. دنیا میں کیا ہونے والا ہے ہم اس کی نہیں, ہم تو اپنی دنیا کے بارے میں غور کریں گے. ہماری دنیا جو چرچ ہے ہمارا گھر ہے 24 جو عدد جو ہے یہ کہانت کا عدد ہے. کیا عدد ہے جی؟ تو 24 میں خدا ہمارے گھروں میں اپنی روحانی برکات, اپنی روحانی بڑھوتری, اپنی روحانی پختگی کو ظاہر کرے اور ہم 24 میں روحانی قوانین پر عمل کرنا اور پورا کرنا شروع کریں. خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. سروں کو جھکائیں, آنکھیں بند کریں, اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں.